ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. سر یہ ایک سوال کیا تھا احتشام صاحب نے, اس کا دیکھیے ساری بات اسی طرف جا رہی ہے, لیکن وہ کیپٹن کیا کرے گا اگر اس کے نیچے ایک قوم موجود نہ ہو. بالکل صحیح بات. اقبال کی آئیڈیالوجی تو سمجھیے یار, ہمیں کام جلدی ضرور کرنا ہے, جلد بازی میں نہیں کرنا. اقبال واز دا کیپٹن جنہوں نے پہلے قوم کو تیار کیا, اس کو آئیڈیالوجی دی, اس کو ویژن دیا, اس کو ہوپ دی, ایک اسٹریٹجی بنائی, پالیسی بنائی, اور اس امید اور ہوپ کے نتیجے میں قائد اعظم کو تیار کیا, قوم کو تیار کیا, آپس میں ملا دیا. دیر از اے سیکوینس, یو کی ناٹ بائی پاس دس. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اقبال کا کام ہے. ہم نے اقبال کا پاکستان بنانا ہے, اس سے پہلے ہم نے اقبال کے پاکستانی بنانے ہیں. بالکل. اینڈ جب اقبال کے پاکستانی ہوں گے تو ہمارے پاس اقبال کا پاکستان بنے گا. لیڈرشپ ان 17 کروڑ پاکستانیوں میں سے کہیں سے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. اقبال بذات خود بادشاہی کے لیے, سیاست کے لیے, حکمرانی کے لیے نہیں گئے, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ وہ ایک قوم و نسل تیار کر دی, ایک ملک تیار کر کے ہمیں دے دیا کہ نا. اور وہی بات جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ دیکھیے پاکستان بنتے وقت ہمیں بڑی قربانیاں دینی پڑی. ہمارا اشرافیہ شہید ہو گیا, ہماری ایک جو ایلیٹ جنریشن تھی اس نے اپنی قربانی دی. پاکستان بننے کے بعد وہ جو بچے کچے اشرافیہ ہمارے پہنچے, وہ اپنے آپ کو سروائیو کرانے کے پروسیس میں لگ گئے. 2-3 نسلیں گزر جاتی ہیں ایک ملک کو تیار کرتے کرتے, اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے. وہ ملک جس میں ایک فیکٹری نہیں تھی, وہ ملک جس کے اندر فوج نہیں تھی, اکانومی نہیں تھی, دشمنوں کا خیال یہ تھا کہ یہ چند مہینوں سے زیادہ نہیں چل سکے گا یہ ملک, جس کے اندر سرکاری دفاتر کے اندر لکڑی کے کریٹ رکھ کے لکڑی کے کانٹوں سے پیپر پنس بنائی جاتی تھی. وہ ملک جس کے پاس کوئی گولڈ نہیں تھا, کوئی کرنسی نہیں تھی, جس کے پاس, اور جو ایک جنگ میں مسلط کر دیا گیا تھا 1940 کشمیر کے معاملے پہ, شروع میں ہم ایک جنگ میں چلے گئے تھے. اس ملک کو اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرتے کرتے آج اللہ کے فضل سے ہم ایٹمی اسلامک پاور بن چکے ہیں. آج ہم پوری دنیا کی ہائی ٹیک میں جا چکے ہیں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, نیوکلیر ویپن ہم نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ ہائی ٹیک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. کانفیڈینشیل ملٹری سائنس ضرور ہے, لیکن وی ہیو گون انٹو دیٹ ٹیکنالوجی دیٹ وی آر ایبل ٹو ڈو دیٹ. ہم 3rd جنریشن, 4th جنریشن, 5th جنریشن ویپن سسٹمز کے اندر جا رہے ہیں. یہ پاکستانی پوری دنیا میں پھیل کر اب اللہ کے فضل سے دنیا کو اپنا لوہا منوا چکے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا ملک ہے. اسرائیلیوں نے یہ بات کہی تھی پاکستان کے بارے میں, پاکستان کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. یہ چھوٹا سا ملک ہے, اس کے باوجود جس فیلڈ میں جاتا ہے ورلڈ چیمپئن بن جاتا ہے جا کے. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس چیز میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے عروج پہ پہنچتے ہیں. اور آئی بلیو ان دس کہ پاکستان کے اندر بہت سارے اقبال چھپے بیٹھے ہیں اور بہت سارے قائد اعظم بھی چھپے بیٹھے ہیں. ان کو بس نکالنے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یو کین ڈو اٹ. یہ جو ہم ان سے شبیری کا جو ایک نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر, یہی کرنا ہے, صرف اس کی ضرورت ہے. اور یہ لوگ کریں گے, مجھے لگتا ہے. یہ جو الحمدللہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ سینس آف ڈائریکشن کے ان کا لا کے ساتھ الا اللہ مکمل ہو جائے, پرفیکٹ ہو جائے. جو اقبال نے کہا تھا کہ تم لا پہ رک جاتے ہو, پہلے اول تو لا پہ بھی نہیں جاتے, بہت کوئی پروگرس کرتا ہے تو لا تک جاتا ہے, کہتا ہے سب غلط ہو رہا ہے, لیکن اس کو الا اللہ نہیں پتا ہے. اور الا اللہ پر ہم نے پاکستان بنا لیا. دیکھو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہماری کمی کہاں رہ گئی کہ ہم الا اللہ پہ رک گئے. ہم کو محمد رسول اللہ کرنا ہے. پاکستان کی تعمیر لا الہ الا اللہ پہ ہوئی ہے, اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ ہوگی. اینڈ دیٹ از یٹ ٹو بی ڈن. اور اس رول کو, اس مقام کو لینے کے لیے پہلے آپ کو اقبال کی اس آئیڈیالوجی کو اس طرح ریوائیو کرنا ہے جیسے ہمارے بڑوں نے ریوائیو کر کے پاکستان بنایا تھا. سو دس از وائی وی آر ہیئر فار, دس از واٹ دا ریولوشن از آل اباؤٹ ناؤ. لیکن جب ہم بات علماء اور صوفیاء کی کرتے ہیں, یعنی صوفیاء اور علماء کا جو رول معاشرے کی تعمیر میں ہے, اگر یہ 2 کیٹیگریز کرپٹ ہو جائیں, یعنی روحانی تربیت اور دینی تربیت, ظاہری شریعت کی تربیت اگر کمزور ہو جائے معاشرے میں, تو پھر اس کے بعد جو فساد پھیلتا ہے اور جو حال ہوتا ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اقبال اسرار خودی میں اس کو بڑا, اس پر طنز بھی کرتے ہیں, افسوس بھی کرتے ہیں, کیونکہ آج پاکستان میں اگر زوال ہے تو ہم کھل کے صاف بات کر رہے ہیں کہ علماء کے زوال کی وجہ سے, اس وجہ سے ہے کہ علماء سو زیادہ ہو گئے علماء حق کے مقابلے میں. علماء حق امام احمد بن حنبل کی طرح کوڑے کھا کے سٹینڈ لینے پہ تیار نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا کفر ہمارے ملک میں ہو, اتنا ظلم ہمارے ملک میں ہو, اور ہمارے علماء حکومت سے پرکس, پریویلیجز, بینیفٹس لے رہے ہوں, حکومت کے خلاف سٹینڈ نہ لے رہے ہوں, اور اپنے ہی بھائیوں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہوں جو کفر کے خلاف بات کر رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ یا وہ نادان دوست ہے یا دانا دشمن ہے, یا دشمن خرید چکا ہے یا ان کے اپنے اندر روحانیت نہیں ہے. اور یہ حال اقبال ان کا جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حال یہ ہے, ہر لمبے بالوں والا روحانی بزرگ بنا ہوا ہے, ہر لمبے بالوں والا روحانی بزرگ بنا ہوا ہے. افسوس ان دین فروش سوداگروں پر, افسوس ان دین فروش سوداگروں پر, یعنی جنہوں نے دین کی تجارت کر کے دین کی آبرو بیچ ڈالی. لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں,
اپنے آپ کو بہت بڑا پیر اور بہت بڑا فقیر اور بہت بڑا ولی اور گدی نشین کہتے ہیں. یہاں پر ایسے ایسے گدی نشین ہیں کہ جو کئی سو سال سے اپنی گدیاں چلا رہے ہیں اور اپنے وقت میں انگریزوں کی غلامی کرتے تھے, اس کے بعد امت کے ساتھ خیانت کرتے رہے, اور اب ہر قسم کی منسٹریاں اور حکومتیں اور خیانت اور کرپشن میں انوالوڈ ہیں, لیکن ہیں پیر صاحب. جی, یعنی یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہاتھ پھیلے ہوئے چومے ہیں. جاتے ہیں ان کے, اور جو تمہیں لوٹ کے آیا اسی کے آپ ہاتھ جس قسم کی آرگنائزڈ کرپشن انہوں نے شروع کی ہوئی ہے فقراء کے نام پہ, یعنی وہ اللہ کے ولی جو کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اپنا, کچھ جائیداد نہیں بنائی, کوئی دنیا نہیں بنائی. حضرت نظام الدین اولیاء, معین الدین چشتی, بابا فرید گنج شکر, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی, حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, ان بزرگوں کے ناموں پر تجارت کرنے والے آج پورے ہمارے ہاں اس فقراء کے نظام کو کہ جو پوری دنیا میں صرف تقسیم کرنے والا نظام تھا, انہوں نے ہڑپ کرنے والا نظام بنا لیا. اور لیکن صرف, اور کہتے ہیں اقبال کہ دن رات مریدوں کے ساتھ سفر میں رہتے ہیں, ملت کی ضروریات سے بے خبر. یعنی سارا دن ان کا حال یہ کہ پوری دنیا میں ٹورز ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں سیریں کی جا رہی ہیں, مریدوں کے ساتھ موج میلے کیے جا رہے ہیں, بڑی بڑی لینڈ کروزر تو پجیرو ان کے آس پاس ہیں, اور جو مرید ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے نعوذ باللہ اس کی بیٹیاں اٹھا لیتے ہیں. آپ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھیے نا, کہ شہاب نامہ کے اندر قدرت اللہ شہاب نے جس تفصیل سے اس سارے نظام کی حقیقت کھول کے سامنے رکھی ہے کہ کس طریقے سے استغفر اللہ اس طریقت کے نظام کے, اس روحانیت کے نظام کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اس پیری مریدی کے نظام میں. جو فقراء کاملین ہیں جنہوں نے دین بنایا, آج وہ ظاہر نظر نہیں آتے. بالکل. With that, we're going to take a break.